رات کے سناٹے میں سندھ کی دھرتی پر جب ہوا ریت کے ذروں کو ہلکا سا چھوتی ہے تو لگتا ہے زمین کے نیچے کوئی راز کروٹ بدل رہا ہے۔ دور دور تک اندھیرا ہے، نہ کوئی شور نہ کوئی روشنی، صرف خاموشی۔ ایسی خاموشی جس کے پیچھے ہزاروں سال پرانی چیخیں دبی ہیں۔ انہی مٹی کے ٹیلوں کے درمیان ایک شہر سویا ہے، ایسا شہر جو مر نہیں گیا بلکہ دفن ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مردوں کا ٹیلہ ہے، مونجو دڑو، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں مردے نہیں، کہانیاں دفن ہیں۔ ایسا شہر جو پوچھتا ہے کہ اپنے باشندوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئے، وہ کیوں لوٹ کر نہ آئے۔ کوئی جواب نہیں، صرف خاموشی ہے، اور وہ بھی خوفناک۔ مونجو دڑو دنیا کی قدیم ترین منظم تہذیبوں میں سے ایک۔ سیدھی گلیاں، برابر اینٹیں، جدید نکاسی آب، گھروں کے اندر غسل خانے، پانی کی ٹینکیاں، بارش کے پانی کو جمع اور صاف کرنے کا نظام، اناج کے گودام، تجارت، زیورات، مہرے، بچے، خاندان، زندگی، سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہزاروں سال پہلے بھی انسان صرف زندہ نہیں رہ رہے تھا بلکہ نظام، صفائی اور قانون کے ساتھ ایک مہذب زندگی جی رہا تھا۔ اس شہر میں امیر اور غریب دونوں رہتے تھے، مگر سہولتیں سب کے لیے ایک جیسی تھی۔ کسی گھر میں گند نہیں، کسی گلی میں نجاست نہیں، کسی ٹینکی میں گندا پانی نہیں۔ سائنسی ذہن، بہترین منصوبہ بندی اور حیران کن عقل، خدا جانے یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، لیکن جو بھی تھے علم والے تھے، تہذیب والے تھے۔ سندھ کی گرمیوں میں 1922 میں جب پہلی بار زمین کھودی گئی تو اینٹوں کے ڈھیر نہیں بلکہ ایک پورا شہر نکل آیا۔ ایسا شہر جو تاریخ کے گرد میں چھپا ہوا تھا۔ کھدائی بڑھتی گئی، راز کھلتے گئے، مگر جیسے جیسے شہر سامنے آتا گیا سوال بڑھتے گئے۔ یہ لوگ ہزاروں سال پہلے اتنی بہترین تعمیر کیسے کر رہے تھے؟ یہ علم کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے سکھایا؟ کسی کو معلوم نہیں۔ شہر کے بیچ ایک بڑا حمام، پتھر کی بڑی ٹینکی، نیچے جمنے والا پانی، اوپر سیڑھیاں، ارد گرد کمرے، پانی روکنے کا بند نظام اتنا مضبوط کہ آج بھی کھڑا ہے۔ یہ صرف نہانے کی جگہ نہیں، لگتا ہے شاید یہ مذہبی مرکز تھا، شاید یہ طاقت کی علامت تھا، شاید یہاں راز چھپائے جاتے تھے۔ جگہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مقدس کام ہوتا تھا۔ بڑے گودام بھی ملے، اناج ذخیرہ کرنے کے لیے، مضبوط ستون، ہوا کے راستے، کیڑوں سے بچانے کا نظام۔ اتنی سمجھ، اتنی ذہانت، اتنا نظم، اور پھر اچانک خاموشی۔ مونجو دڑو سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اسے جنگ نے تباہ نہیں کیا۔ یہاں کوئی بڑے ہتھیار نہیں ملے، کوئی بادشاہ نہیں ملا، کوئی فوج نہیں ملی، کوئی قید خانہ نہیں ملا۔ یعنی یہ شہر طاقت کے بغیر چلتا تھا۔ قانون تھا مگر لاٹھی نہیں، حکومت تھی مگر تخت نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ تہذیب انسانوں میں سب سے پہلے انسانیت پر کھڑی تھی۔ نظام بہت بڑا تھا لیکن اس کا بادشاہ کوئی نہیں۔ یہ دنیا کا پہلا منظم شہری معاشرہ تھا لیکن بغیر بادشاہ کے حیرت ناک۔ پھر ایک دن سب کچھ رک گیا، نہ دھماکہ ہوا، نہ بڑا حملہ، نہ لاشوں کے ڈھیر۔ گھروں کے دروازے کھلے، برتن رکھے ہوئے، کھانا بچا ہوا، زیورات جگہ پر، کھلونے زمین پر، مگر لوگ نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب ایک لمحے میں غائب ہو گئے ہوں۔ نہ خون، نہ جنگ کے نشان، نہ اجتماعی قبریں، صرف چند ہڈیاں، اور وہ بھی ایسی جگہوں پر جہاں رونا بھی مکمل نہیں۔ کیا رات کو کوئی قیامت آئی؟ کیا زہریلا پانی یا وبا پھیلی؟ کیا زمین پھٹ گئی؟ کیا دریا بگڑ گیا؟ یا کسی نے انہیں خاموشی سے مٹا دیا؟ تحریر سب سے بڑا راز ہے۔ ان کی اپنی زبان تھی، ہزاروں مہرے، نشانات، تصویریں، علامتیں، مگر دنیا آج تک ایک بھی جملہ نہیں پڑھ سکی۔ تحریر موجود ہے، معنی غائب، آواز موجود ہے مگر زبان خاموش۔ یہ تہذیب اپنی کہانی اپنے ساتھ لے گئی۔ مونجو دڑو کی عورتیں زیورات پہنتی تھیں، مرد تجارت کرتے تھے، بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے، لوگ نہاتے تھے، صفائی کرتے تھے، سڑکیں دھلتی تھیں، پانی بہتا تھا۔ یہ تہذیب صرف ذہین نہیں تھی، یہ خوبصورت بھی تھی۔
یہاں کے ہنرمند مجسمے بناتے تھے، مشہور ناچتی لڑکی کا مجسمہ، پریسٹ کنگ، نفیس برتن، باریک ڈیزائن، سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ لوگ فن میں مکمل تھے۔ مگر ایک چیز سب سے خطرناک ہے، اس شہر کا زیادہ حصہ اب بھی زمین کے نیچے ہے، صرف 5% نکلا ہے، باقی 95% ابھی بھی دفن ہے۔ نیچے نہ جانے کیا ہے، مزید گھر، مزید تحریریں، مزید راز، مزید تاریخ۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین کے نیچے انسانیت کا سب سے بڑا سچ سو رہا ہے، اور شاید دنیا ابھی اس سچ کے لیے تیار نہیں۔ وقت گزر رہا ہے، دھوپ، مٹی، ہوا، بارش آہستہ آہستہ شہر کو کھا رہی ہے۔ اگر اسے نہ بچایا گیا تو ایک دن یہ پگھل جائے گا، ٹوٹ جائے گا، مٹ جائے گا، اور پھر کوئی تاریخ، کوئی کہانی، کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ دنیا صرف کتابوں میں لکھے چند لفظ یاد رکھے گی، یہاں کبھی مونجو دڑو تھا۔ مونجو دڑو چیخ کر کہتا ہے کہ انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، اگر نظام ٹوٹ جائے تو تہذیب مر جاتی ہے، اگر صفائی چھوڑ دے تو زندگی گندی ہو جاتی ہے، اگر علم مٹا دے تو آنے والی نسلیں اندھی ہو جاتی ہے۔ یہ شعر ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ انسان کو علم چاہیے، اخلاق چاہیے، نظم چاہیے، ورنہ وہ مٹی بن جاتا ہے۔ مونجو دڑو ختم نہیں ہوا، وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، میں ہزاروں سال پہلے سب کچھ بنا سکتا تھا، تم آج کیوں نہیں بنا سکتے؟ رات کو جب سندھ کی ریت ہلتی ہے، پرانی دیواریں کانپتی ہیں اور پتھروں کے درمیان ہوا سیٹی بجاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے جیسے شہر کہہ رہا ہو، میں ختم نہیں ہوا، میری سانسیں اب بھی چلتی ہیں، میں تم سے پہلے تھا اور شاید تمہارے بعد بھی رہوں، میں علم ہوں، تہذیب ہوں، انسانیت ہوں، اور تم ابھی تک مجھے سمجھ